ہم اس جنگ کا بری طرح سے نشانہ بنے دیٹ کالڈ ففتھ جنریشن وار، جن کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر قدغن لگانا اور اس پر کوئی پابندی لگانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر پاکستانیت کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ گولی کا مقابلہ ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل۔ میرے ساتھ ہے میری سوشل میڈیا ٹیم عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے دور کا ایک اہم موضوع ففتھ جنریشن وار۔ یہ ہم بات یہ کریں گے کہ ففتھ جنریشن وار جو ہے وہ دراصل ہے کیا، اور پاکستان جیسے ملک پر اس وار فیئر کا امپیکٹ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اور کون سے لوگ ہیں اور کون سے طبقات ہیں جن کو اس وار فیئر کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا اس وار فیئر کے ذریعے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم اس کا نام ہے ففتھ جنریشن وار فیئر، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی جنگ ہے جو باقاعدہ جنگ کی طرح سے لڑی جاتی ہے، لیکن اس میں جو فوج ہے، جو مسلح افواج ہیں، وہ فزیکلی انوالو نہیں ہوتی، بلکہ انوالو اس میں ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے جو نہ تو ان کا تعلق کسی پروفیشنل سروس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کسی آرمڈ یا کسی فورس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ وہ بظاہر کسی فورس کا حصہ ہوتے ہیں، کسی آرمی کا یا آرمی کے نیم فوجی دستوں کا یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا، لیکن وہ اس جنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور اس جنگ کو، یہ جو جنگ ہے، اس کو جو لڑا جاتا ہے وہ آج کی جو جدید ترین ٹیکنیکس ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں آئی ٹی ٹیکنیکس جو سی ہیں، ان کی مدد سے لڑا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں موبائل استعمال ہو رہا ہے، اس میں کمپیوٹرز استعمال ہو رہے ہیں، اس میں لیپ ٹاپ استعمال ہو رہے ہیں، اور دیگر جو ڈیوائسز ہیں آئی ٹی سے متعلق وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اور آج کا جو دور ہے، جو لیٹسٹ اس کا جو فارمیٹ ہے، جو دور جو سا ہے، اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جسے ہم کہتے ہیں مصنوعی ذہانت، ایک نئی ٹرمینالوجی ہے۔ اگر اس کو ہم انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں تو انتہائی ونڈرفل ہے، لیکن اگر ہم اس کو کسی مذموم مقصد کے لیے استعمال کریں تو انتہائی تباہ کن اور مہلک یہ وار فیئر بن سکتا ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے جو کانسیپٹ کی طرز پر ہی لڑا جاتا ہے، لیکن اس کے امپیکٹس اور اس کے اثرات جو سے ہیں وہ قوموں، نسلوں، ملکوں، معاشروں اور ریاستوں پر تباہ کن حد تک مرتب ہوتے ہیں، ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم بات کریں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کی بات کریں، تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک اینمی ہے، ڈکلیئرڈ دشمن پاکستان کا جو ہے وہ انڈیا ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اگر پاکستان کے اوپر براہ راست کوئی فوجی حملہ نہیں کرتا، کوئی سرحد پار نہیں کرتا، کوئی جنگ پاکستان پر مسلط نہیں کرتا، لیکن جنگ کے علاوہ ہی اگر پاکستان کے اندر وہ ایسے حالات پیدا کر ڈالتا ہے جو کہ جنگ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، تو دیٹ کالڈ ففتھ جنریشن وار۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں اور تھوڑا سا اس کو سینسیبل وے میں دیکھیں تو بدقسمتی سے ہم اس جنگ کا بری طرح سے نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم بھڑبڑی میں اور پکڑ دکڑ والے ماحول میں اس جنگ کا ٹول بنے ہوئے ہیں، اور اس جنگ کا جو سب سے بڑا اور ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے، جو لوگ جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی یوتھ ہے۔ پاکستان کے جو مجموعی حالات ہیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو معاشرے میں پرابلمز موجود ہیں، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو ایشوز ہیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، اور اس کے اندر جو ایک سیلفشنس کا ایک رویہ جو سا ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے گرد و نواح میں جو ماحول ہے، جغرافیہ میں جو ماحول ہے، اس نے پاکستان پر جو امپیکٹس ڈالے ہوئے ہیں، اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ اور برا اثر جو سا یہ ہے کہ ہم اس جنگ کا براہ راست اور بالواسطہ نشانہ بن رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس طرح سے ان کو ڈریگ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کو غیر مرئی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک ایسی جنگ کا حصہ بن گئے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مثلاً ایک بحث چھیڑ دی جائے اگر کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا، کیا یہ اس کا وجود کوئی سازش تھی، یا اس کا وجود جو سا ہے وہ ایک حکمت تھی یا تدبر تھا، اس پر ایسے ہی بحث چھیڑ دی جائے، یا یہ بحث چھیڑ دی جائے کہ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنے سود مند ہیں۔
جیسے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، ایک بڑا گندا اور بھیانک رویہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم اپنے ہی محافظ ادارے یعنی پاکستان کی جو حفاظت اور سلامتی کا ذمہ دار ادارہ ہے افواج پاکستان جو سی ہیں، ہم ان کو ڈیبیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، جبکہ ان کو قطعاً ڈیبیٹ میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک غیر ذمہ داری ہے، بلکہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں ہم دراصل اپنی ہی بنیادوں میں خود پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا جو سا ہے وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر قدغن لگانا اور اس پر کوئی پابندی لگانا سر دست اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہے، اس کی ہینڈلنگ مشکل ہے، تو اس لیے اس کا استعمال بھی برے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ مذہبی جو جذبات لوگوں کے ہیں وہ پختہ نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے اندر ایسی اپنے اینڈ کے اوپر یعنی سیلف ریسرچ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی عام آدمی جو سا ہے اس کو مذہبی معاملات کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے، بس اس نے سنی سنائی باتیں ہیں جو اس تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف، مذہبی نفرت کو استعمال کیا جا رہا ہے، فرقہ واریت کو استعمال کیا جا رہا ہے، مذہبی نظریات کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو واجب القتل قرار دے رہا ہے۔ تو یہ جو اپروچ ہے اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے، یہ بھی ایک 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر پاکستانیت کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا، یعنی یہ موومنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے سوچنا ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں کہ وی آر پاکستانی، وی آر مسلم اینڈ وی آر فرام اے نیشن دیٹ کالڈ پاکستانی۔ سو ہمیں اس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں صوبائیت کی ایک خواہ کی لہر ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں مذہب کو فوقیت دے رہے ہیں کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سیکٹس ہے، جو فرقہ ہیں، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں عدم اعتماد تو بڑی دور کی بات ہے، عدم برداشت بلکہ نفرت کے رویے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو یوز ہو رہی ہے چیز، وہ پاکستان کی یوتھ ہی ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان کی یوتھ کو پاکستان کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے تھا، اس کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور بڑی بری طرح سے اس میں الجھایا گیا ہے، یعنی ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس میں کسی جنگ کی، کسی اسلحے کی، کسی گولی چلانے کی شاید ضرورت نہیں پڑ رہی۔ ہمیں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آپس میں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کوئی پولیٹیکل پولرائزیشن کا شکار ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی طرف ہے، کوئی تحریک انصاف کی طرف ہے، ہونا ہے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے جیسے ہم ہوئے ہوئے ہیں یہ تو بہت ہی بدقسمتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس کو ان تمام معاملات کے اوپر بڑی ہی تدبر اور گہرائی کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی، سوچنا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، اس کا حل کیسے تلاش کرنا ہے اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، وہ خود اس مسئلے کا شکار ہوئے ہیں۔ بڑکیاں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کو عدم برداشت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، محاذرائی ہے، کشیدگی ہے، نفرت ہے، اور اوپر سے پاکستان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، پاکستان کے اکانومی کے ایشوز ہیں، اور یہ جو سیکیورٹی اور اکانومی کے ایشوز ہیں ان کو بھی 5th جنریشن وار کے ذریعے بوسٹ کیا جا رہا ہے، ان میں بھی ایک آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ کبھی ایسی چیز پھیلا دی جاتی ہے کہ بس ڈیفالٹ ہونے والا ملک، کبھی ایسی چیز پھیلا دی جاتی ہے کہ بس پاکستان ٹوٹنے والا ہے خدا نہ خواستہ، کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ بس ادھر سے انڈیا قبضہ کر لے گا، ادھر سے بلوچستان پہ امریکہ چلا جائے گا، کے پی کے اوپر پتہ نہیں کون آ جائے گا، سندھ میں ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ساری دراصل 5th جنریشن وار ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اس پر مزید بات کریں گے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی ہے، ہم اس کو اگلے سیکوینس میں بھی لے کر جائیں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل دا پاورز جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے امن، پاکستان کے دفاع، پاکستان کے سیاسی نظام کی کسٹوڈین ہیں، انہیں اس مسئلے کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جو 5th جنریشن وار فیئر ہے، اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس کا مقابلہ 5th جنریشن وار فیئر کی ٹیکنالوجی کی ورتھ کے ساتھ ہی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، گولی کا مقابلہ ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا۔ آج کا دور ہے، 2023 ہے، تو 2023 کے تقاضوں کو ہم کاؤنٹر کریں گے 2023 کے تقاضوں کے مطابق، بلکہ ہماری اپروچ اس سے بھی 100 سال آگے ہوگی تو ہم اس کو سنب کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم 2023 میں 1965 یا 1947 کی باتیں کر کے اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی بری طرح سے ہم مار کھا جائیں گے۔
یہ ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ ایک قومی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کی سولیڈرٹی کا سوال ہے، استحکام کا سوال ہے، سلامتی اور بقا کا سوال ہے، امن کا سوال ہے، عام آدمی کی ریوائیو کا سوال ہے۔ اس کے لیے سب کو شرح صدر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور سوچیں کہ پاکستان کو عزت، توقیر، احترام اور وقار کس طرح سے دلایا جا سکتا ہے اور اسے کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔